السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی خبروں کا آج دن تھا اور آج پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو لے کے عمران خان صاحب کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے، اسے ڈسکس کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ عمران خان صاحب اب کب رہا ہوں گے۔ تو میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اور کبوتر کے ذریعے جو خبریں کچھ موصول ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس سارے معاملے کے بعد مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ کیا سوچ پائی جاتی ہے، کیا رائے ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ساتھ ہی ساتھ سہیل وڑائچ صاحب کو لے کے ان کا جو ایک انٹرویو تھا اس کو لے کے کافی کنٹروورسی ہوئی تھی پچھلے پورا ہفتہ، اور اس ہفتے بھی ٹاک شوز ہوتے رہے۔ اس حوالے سے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ فوج کی جانب سے جو ہے وہ ان کا رد عمل اس کے اوپر آیا ہے، اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی مختلف خبروں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کو لے کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بیلجیم میں ان کی برسلز کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی انہوں نے کہا تھا یہ ملاقات ہوئی ہے۔ میں صرف آپ کو ریکال کروا دوں کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ باقاعدہ طور پہ کسی بھی صحافی سے ان کی ایک طویل نشست ہے، یہ پہلی نشست ہے، اور اس کے اندر انہوں نے معافی کا ذکر کیا تھا، ایون دو اس کے اندر عمران خان صاحب کا یا پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کر ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگیں۔ اسلامک جو ورسز ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے یا اس مذہبی طور پہ جو ہے اس کی گفتگو جو ہے ضرور ہوئی تھی، اس سے تاثر یہ ضرور ملا تھا کہ ڈائریکشن جو ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے، اڈیالہ کی طرف جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی طرف جا رہی ہے۔ مجموعی طور پہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے 5 سالہ پلان، 10 سالہ پلان، اس کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ جی معاشی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس ایسے ذخائر موجود ہیں جس کو ایکسٹریکٹ کرنے سے، ایکسکیویٹ کرنے سے جو ہے وہ ہر سال پاکستان کی آمدنی بڑھ سکتی ہے اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کارڈیل ریلیشن شپ ہے، شہباز شریف صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، اور اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ جو سیم پیج ہے حکومت کے ساتھ وہ قائم و دائم ہے اور اس کے حوالے سے کوئی پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب جب یہ کالم آیا اس کے بعد اگلے دن سہیل صاحب نے ایک اور کالم لکھا، اس کے اگلے دن پھر ایک اور کالم لکھا، جس میں وہ جو دیگر 2 کالمز تھے وہ کافی حد تک ان کی رائے تھی، موجودہ سیاسی صورتحال پہ ان کی رائے تھی۔ اور اس ملاقات کے بعد اگلے دن جو خاص طور پہ انہوں نے کالم لکھا تھا وہ تو پورا اس میں ان کی رائے تھی، جس میں وہ یہ رائے دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ کو کوئی ڈیل کر لینی چاہیے، معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے، ورنہ انہوں نے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا تھا کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، تو اللہ نہ کرے چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جائیں۔ بہرحال اس میں 2-3 دن تک جو ہے وہ جب اس کے اوپر گفتگو ہوئی تو اس کے بعد مختلف جرنلسٹ کی جانب سے ٹویٹس کی گئیں۔ اس میں حسن ایوب صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جناب یہ کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں تھی، اور یہ برسلز کے اندر جو ہے جو پاکستانی کمیونٹی تھی ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ انٹریکشن تھی، اور اسی کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے وہ کی گئی ہیں، کوئی باقاعدہ طور پہ انٹرویو نہیں ہے۔ بہرحال تقریباً اب 1 ہفتہ ہو چکا ہے اس کالم کو آئے ہوئے، اپروکسیمیٹلی کوئی 1 ہفتہ ہو چکا ہے، لیکن 1 ہفتے تک آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کی کوئی تردید سامنے نہیں آئی تھی، آفیشلی کوئی تردید سامنے نہیں آئی تھی۔ لیکن آج پہلی دفعہ آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پہ، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے اس کی واضح الفاظ کے اندر اس کی تردید کی ہے۔ مختلف صحافی وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ ان کا یہ انٹریکشن ہوا ہے، انہوں نے کیا گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ذرا اسے انالائز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو سہیل وڑائچ کی جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا، اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصویر بنوائی، آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ سہیل وڑائچ صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی تصویر بھی جو ہے وہ اس ایونٹ کی سامنے آئی تھی، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے خود ٹویٹ کی تھی، سہیل وڑائچ صاحب نے خود ٹویٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ ہی معافی کا ذکر ہوا، ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے یہ ایک صحافی کی اپنی کوشش ہے۔ اب یہ سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ لکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں جی 9 مئی کے ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں آنا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ سہیل وڑائچ کی خبر چھاپنے سے پہلے ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔
اب اگر میں آگے بھی گفتگو ہے لیکن اسپیسیفکلی اگر میں اس پورشن کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اے آر وائی نے البتہ اس کے اوپر جو ایک ٹکر چلایا اس میں یہ تھا کہ جناب ادارے کے خلاف بھی جو ہے ایکشن لیا جائے گا. اچھا یہ ٹکر مجھے دیگر چینل کے اوپر نہیں ملا, مجھے صرف اے آر وائی کے اوپر ملا. اب میں جانتا ہوں کہ جیو گروپ کی اور اے آر وائی کی جو ہے وہ پرانی ایک رائیولری ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا واقعی آئی ایس پی آر یا فوج کا ادارہ جو ہے وہ جنگ گروپ کے خلاف بھی کوئی ایکشن لینے کا اس معاملے کے اوپر ارادہ رکھتا ہے یا نہیں, وہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا واقعی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا یا نہیں کہا گیا, یا یہ چیز جو ہے منسوخ کر دی گئی ہے. اچھا سہیل صاحب کے بارے میں دو چار چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں جو یہ بات کی گئی کہ جناب ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ جنگ کے ایڈیٹر ہیں, مطلب ایکچولی ذمہ داری پورے جنگ اخبار کی جو ہوتی ہے وہ ان کے اوپر آتی ہے. چیزیں جو چیک کرنی ہوتی ہیں, چیزیں جو ویٹ کی جاتی ہیں, چیزوں کو ایڈیٹوریل جو چیک کیا جاتا ہے وہ جاتا ہی سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے ہے. سو ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے اندر سب سے سینئر اگر کوئی اتھارٹی ہے جو گروپ ایڈیٹر جو کہ میر شکیل الرحمان ہیں, ان کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے, کوئی جرنلسٹ ہے تو وہ سہیل وڑائچ صاحب ہی ہیں. تو سہیل وڑائچ صاحب کو اگر کسی نے ویٹ کرنا بھی تھا تو وہ میر شکیل الرحمان صاحب ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی شخصیت نہیں ہے. کوئی ان کو چیک نہیں کر سکتا, ادارے کے اندر کوئی اور ان سے سینئر ہے ہی نہیں کہ ان کو چیک کیا جا سکے. ایک بات. دوسری بات یہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں, میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سہیل صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں. مطلب وہ انہیں کوئی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ انہیں صحافت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ نہ پتہ ہو کہ اس کی باریکیاں کیا ہوتی ہیں, اس کے مورلز کیا ہوتے ہیں, ایتھکس کیا ہوتے ہیں, اور وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے کبھی بھی چیز کو کوٹ نہیں کریں گے. ہاں البتہ ایک صحافی جو ہے وہ مختلف حربے استعمال ضرور کرتا ہے. کبھی کبھار سہیل وڑائچ صاحب جس طرح جنگل میں گھس جاتے ہیں, جنگل کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیر نے یہ کہا تو زیبرا نے یہ کہا تو موشوں والے بندر نے یہ کہا. ان اصطلاحات کا جو ہے وہ استعمال ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اور یہ ہر دور کے اندر مختلف صحافیوں نے جو ہے ٹیکنیک یوز کی ہے. اب میں نے اس سلسلے میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ ساری گفتگو ہوئی تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے سہیل وڑائچ صاحب کو فون کیا. سہیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, وہ پاکستان سے باہر ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے آخری اپنی تصویر خود بھی ٹویٹر کے اوپر ہی اپنے اکاؤنٹ پہ لگائی کہ وہ اس وقت پیرس میں ہے. مجھے نہیں پتا ابھی بھی پیرس میں ہیں یا پیرس سے جا چکے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن ان کا جو فون ہے وہ بند آ رہا تھا. واٹس ایپ کے اوپر بھی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا, اور یہ وہی نمبر ہے جس پہ میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ اگر پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں تو واٹس ایپ کے اوپر جو آپ کا نمبر ہوتا ہے وہ وہاں پہ بھی وائی فائی کے ذریعے یا لوکل سم کے ذریعے ایکٹیو رہتا ہے. لیکن سہیل صاحب کا موقف اس سارے معاملے کے اوپر نہیں آ سکا. دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اوپر, انٹرویوز کے اوپر کئی کتابیں چھاپ چکے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں, اس کا مجموعہ بھی جو ہے کتاب کی شکل میں آلریڈی مارکیٹس میں آ چکے ہیں. تو وہ اگر اتنی بڑی الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے کہ جناب کوئی باقاعدہ طور پہ انٹرویو تھا ہی نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں, اور انہوں نے اپنی تشہیر کے لیے, شہرت کے لیے جو ہے سب کچھ کیا ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں, اور بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اپنے کالم کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ میں نے محسن نقوی صاحب کے ذریعے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی بہت سی درخواستیں دی تھیں, لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اور اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب تک سہیل وڑائچ صاحب کا اس بارے میں موقف نہیں آتا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا, کیونکہ اگر ایک ادارہ, فوج کا ادارہ جو ہے وہ آپ کے پورے انٹرویو کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے کہ ایسا کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے اور ایسی کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے, تو دس از اے ویری بگ بلیک مارک آن دا کریڈیبلٹی آف دا جرنلسٹ. اور میرے خیال میں سہیل صاحب خود جب اس کے اوپر سب سے پہلے موقف دیں گے تو تب پتہ لگے گا کہ کیا واقعی ان کا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں کیا ہے. دوسری بات یہ, اس ایک ہفتے کے دوران, یہ جو پورا جو ایک ہفتہ گزرا ہے جب یہ کالم آیا اور آج جب اس کی تردید آئی ہے, اس موقع کے اوپر اگر مجھے آخری یاد آتا ہے تو 2 ایسے ایونٹس ہیں جہاں پہ فیلڈ مارشل خود ان پبلک ایونٹس کے اندر موجود تھے. ایک 14 اگست کو جب میڈل سیرمنی ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے, اور اس کے بعد کل ہی وہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ بنیر کی طرف, کے پی کی طرف بھی وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ بھی جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لیکن جو اس کا ڈینائل آیا وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے آیا. سو آئی ول اسٹل ویٹ کہ سہیل وڑائچ صاحب ایکچولی اس سارے معاملے کے اوپر کیا کہتے ہیں, کہ کیا وہاں پہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی, یا جو فیلڈ مارشل کو لے کے کوٹ کیا گیا ہے
کیا وہ سب کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اور کیا ان کی 1-on-1 کوئی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اس کے رد عمل کے اندر اگر ہم پچھلے ایک ہفتے میں رد عمل دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے ایکچولی اس کے اوپر بڑا سویر رد عمل دیا تھا. سہیل وڑائچ صاحب کی ٹرولنگ کی گئی, ان کے اوپر تنقید کی گئی, ان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جناب یہ جو ہے وہ پیغام لے کر آئے ہیں, یہ فوج کا پیغام لے کر آئے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر آئے ہیں, اور یہ میسیجنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور ہم اس کو جو ہے وہ ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ علیمہ خان صاحبہ تو یہاں تک چلی گئی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عمران خان صاحب معافی مانگنی چاہیے, عمران خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے, رادر ان سے معافی کی ڈیمانڈ کی جائے. مطلب اس قسم کے جو ہے وہ ریاکشن سامنے آئے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ کیا جنگ گروپ سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا, کیونکہ اتنی بڑی بات ملک کے آرمی چیف کو لے کے اگر ایک کالم چھاپ دیا جائے اور ایسی کوئی بات ہوئی نہ ہو تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. بٹ اسٹل آئی ول ویٹ کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں خود اس کے اوپر اپنی کیا رائے دیتے ہیں. باقی پاکستان کے حوالے سے, بھارت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی ہے, اینڈ اس میں انہوں نے کہا کہ جی کسی نے کہا کہ بھارت کو حملہ کرنا چاہیے تاکہ ایک طرف سے ہندوستان اور دوسری جانب سے ان کی پراکسیز فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھی بیک وقت حملہ کریں گے, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے دونوں محاذوں پر دشمن کا مقابلہ کیا. پاکستان سے دہشت گردی کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے انلیگل اسپیکٹرم کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تمام سیاسی پارٹیوں نے 2014 میں کیا تھا, آج تک اس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا ہے. غیر قانونی قیام پذیر اخوانوں کو نکالیں جو کہ جرائم میں ملوث ہیں, تو ہمارے ہی ملک کے چند سیاسی اور کرمنل کرداروں کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر مکمل عمل بہت ضروری ہے. یہ ساری گفتگو بھی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ دوسری جو بڑی خوشخبری ہے, میرے خیال میں تو یہ بھی خوشخبری ہے, یہ آلریڈی جو میں نے سہیل وڑائچ صاحب کا پورا جو ڈینائل آیا ہے فوج کی جانب سے, ایک تو یہ آیا ہے, یہ بھی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کا نام لیا گیا, نہ عمران خان کا نام لیا گیا. اور دوسری جو خوشخبری آئی وہ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور وہاں پہ 9 مئی کے حوالے سے 8 مقدمات جس میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی بیل کو ریجیکٹ کیا تھا, اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگی ہوئی تھی. پچھلے 1-2 دن سے جو ہے اس کے اوپر کاروائی زیادہ نہیں ہو سکی تھی. آج باقاعدہ طور پہ اس پہ کاروائی ہوئی اور عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہے 1-1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے وہ منظور کر لی گئی, اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے کالعدم قرار دے دیا. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی اپیلوں کی سماعت کرنے والا بینچ تبدیل بھی کر دیا گیا تھا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں کیس کی سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو جو ہے وہ شامل کیا گیا. سماعت کے آغاز پہ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی سے پوچھا کہ آپ سے عدالت کے 2 سوالات ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے پڑھا ہوگا, کیا ضمانت کیس میں حتمی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال, سازش کے الزام پر اسی عدالت نے ملزمان کو ضمانت دی, کیا تسلسل کا اصول اس کیس پر اپلائی نہیں کرے گا؟ پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ ضمانت کیس میں عدالت کی آبزرویشن ہمیشہ عبوری نوعیت کی ہوتی ہے اور عدالتی آبزرویشن کا ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سماعت کے دوران جج صاحب نے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی سے پوچھا کہ اعجاز چودھری پر الزامات موقع پر موجودگی اور سازش کے تھے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کہ کیا اعجاز چودھری 9 مئی کو موقع پر موجود تھے؟ پروسیکیوٹر نے کہا جی اعجاز چودھری کی موقع پر موجودگی کے حوالے سے واضح جواب نہیں دے سکتا. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ پروسیکیوٹر ہیں اور آپ کو بنیادی بات کا ہی علم نہیں ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ عمران خان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ پروسیکیوٹر نے کہا جی 3 گواہان کے بیانات بطور ثبوت پیش کیے ہیں. عمران خان کا تمام مقدمات میں مرکزی کردار ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ میرٹ پر جائیں گے تو سلمان صفدر بھی بات کریں گے. سپریم کورٹ نے میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہوگا. میرا کام آپ کو متنبع کرنا تھا, باقی جیسے آپ بہتر سمجھیں. چیف جسٹس نے پوچھا کہ ملزم کے خلاف آپ کے پاس زبانی اور الیکٹرانک شواہد کے علاوہ کیا ہے؟ جج صاحب نے پوچھا کہ ملزم کے خلاف ایف آئی آر کس تاریخ کی ہے؟ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ 10 میں سے 3 مقدمات میں ملزم نامزد ہے. ملزم کے خلاف ایف آئی آر 9 مئی کو درج ہوئی. سپریم کورٹ نے عمران خان کے 3 ٹیسٹ کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کی اجازت دی. پولیس نے وائس میچنگ, فوٹوگرامیٹک, پولیگرامیٹک ٹیسٹ کے لیے مجسٹریٹ سے رجوع کیا. عدالت کی اجازت کے باوجود ملزم نے ٹیسٹ نہیں کروائے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو قانونی نتائج ہوں گے. جج صاحب نے پوچھا کہ کیا نارملی ایسے ٹیسٹ باقی مقدمات میں بھی ہوتے ہیں؟ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی قانون ملزم کی ضمانت سے ممانعت کرتا ہے. ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ شواہد تو ٹرائل کورٹ میں ثابت ہوں گے. جج صاحب نے کہا کہ واقعے کے بعد گرفتاری تک ملزم 2 ماہ تک ضمانت پر تھا. کیا 2 ماہ کا عرصہ پولیس کو تفتیش کے لیے کافی نہیں تھا؟ بعد میں جو ہے وہ ضمانتوں کی درخواستیں جو ہے وہ منظور کر لی گئی اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے بڑا ریلیف تھا. اچھا, اب 2-4 چیزیں ہیں. اس ساری چیز کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ آسان ہونے جا رہے ہیں اور کیا ان کو رہائی مل جائے گی؟ عمران خان صاحب جلد رہا ہونے والے ہیں. میں نے جو تھوڑے سے اپنے سورسز سے جو گفتگو کی ہے آج کی تاریخ ہے, میں یہ پاکستان ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ آج کی تاریخ کے حوالے سے اس میں میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے کہ جی ضمانتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقدمے جو ہیں ان کے خلاف خارج ہونے جا رہے ہیں یا وہ خارج ہو جائیں گے.
بڑے بڑے کیسز کے اندر جو ہیں وہ ماضی میں بھی ضمانتیں ہوتی نہیں ہیں اور اس کے بعد دوبارہ گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ نئے شواہد کی بنیاد کے اوپر, نئے گواہوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ بھی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. اور ضمانت کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ کیس ڈراپ ہو گیا, کیس جو ہے وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لیگلی کیا عمران خان صاحب اب رہا ہو سکتے ہیں 8 مقدمات میں ضمانت کے بعد؟ نہیں. القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں آلریڈی انہیں سزا ہو چکی ہے, وہ اس وقت ایکچولی جیل میں اپنی یہ سزا بھگت رہے ہیں. دوسرا, اور بہت سے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جس میں اگر پروسیکیوشن چاہے یا فیصلہ ساز چاہیں یا مقتدرہ چاہے یا حکمران چاہیں تو اس کے اندر بھی ان کی گرفتاری ڈال کے ان کو اندر بند کر سکتے ہیں. مطلب ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, مقدمات کی بہت لمبی لسٹ ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو جو ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر یہاں سے ان کو کسی قسم کا ریلیف مل بھی جاتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ ایک اور جو ٹیکنیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جی چلان کے حوالے سے بھی ابھی بہت سے ابہام ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو فی الحال ایک وقتی ریلیف ضرور ملا ہے, لیکن فی الحال عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ایز اے میٹر آف فیکٹ, مطلب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ میں نے اپنے جو میرے پچھلا ویلاگ تھا اس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ بشرا بی بی کی بہن جو ہیں انہوں نے مختلف اینکر سے مجھ سے بھی رابطہ کر کے انہوں نے خود گلے شکوے کیے ہیں کہ جی میری بہن کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا, ان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, وہ بیمار رہتی ہیں, ان کے سیل کے اندر جو ہے وہ کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے گئے ہیں, چھوڑے تو نہیں گئے, مطلب وہاں پہ برسات کی وجہ سے خود آ گئے ہوں گے, تو وہ بڑے مشکل حالات کے اندر ہیں. اس میں تو فی الحال کسی قسم کی جو ہے کوئی ریلیف فی الحال نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں یہ پاکستان ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا یہاں پہ اگر آج کا دن آپ کا مشکل ہوتا ہے نا تو معاملہ طے ہونے کے اوپر 1-2 دن کے اندر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 5 اگست کو وہ جو ایک ہلکا پھلکا احتجاج ہوا تھا نا 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا, اور جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑا ہی فلاپ قسم کا احتجاج تھا, لوگ نہیں نکلے تھے, وہ سب کچھ نہیں ہوا تھا, تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ چیز بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائے گی کہ یہ جو لولا لنگڑا قسم کا احتجاج کیا گیا تھا نا, اور ایز سچ کوئی بڑی پرابلم جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے نہیں بنائی گئی, یہ بھی گڈ بکس میں جائے گی چیز یہ, اور وہ ویسے ہی نظر آیا کہ ہوا بھی ہے. تو کیا یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے یا یہ صرف ایک وقتی طور پہ یہ کوئی ریلیف تھا؟ میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کافی تک کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں. دوسرا, پچھلے ہی ویلاگ کے اندر میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہدایت کی ہیں اندر سے جو علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے باہر تک پہنچائی گئی وہ یہ تھی کہ جناب ضمنی انتخابات کے اندر جو ہے حصہ نہیں لینا. شروع کے اندر جو ہے بار بار 2-3 دفعہ اس پیغام کو جو ہے ریپیٹ کیا گیا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ قومی اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہ بنا جائے, یعنی کہ قومی اسمبلی کی کارروائی کو بوائیکاٹ کر دیا جائے. لیکن اس کے بعد کل پرسوں یہ خبر آئی کہ جناب جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جناب وہ یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد اب جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے جی پاکستان تحریک انصاف ضمنی الیکشنز میں حصہ لے گی. یہ بات میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکا تھا کہ جناب آپ دیکھیے گا یہی ہوگا, کیونکہ جو کنٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بہت پریشر ہے, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی سیٹیں خالی ہو رہی ہیں نااہلی کی وجہ سے تو کم از کم ان کی فیملی جو ہے وہ ضرور وہاں پہ کنٹیسٹ کر سکے, تاکہ سیٹ جو ہے وہ کم از کم ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے, میدان جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ویسا ہی ہوا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سیٹیں کنٹیسٹ کرنے لگے ہیں مثال کے طور پہ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ قومی اسمبلی بھی نہیں چھوڑیں گے. اب وہ جو عمران خان صاحب کی ہدایت تھی نا اس کے بھی برخلاف اب یہ قومی اسمبلی کے اندر بھی جائیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ الیکشن جیتتے ہیں پھر آپ کو جا کے حلف بھی اٹھانا ہوتا ہے, حلف اٹھانے کے لیے آپ کو قومی اسمبلی کے اندر ہی جانا پڑے گا. تو عمران خان صاحب کی دونوں ہدایات جو ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن لی ہے, اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. مطلب اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب کی کئی ایسی ہدایات ہیں جس کے برخلاف پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ایک ڈفرینٹ رائے جو ہے وہ لی ہے. جہاں ڈفرینٹ رائے کی بات آ رہی ہے وہاں پہ ایک تیسری چیز بھی ہے جس سے ایک مختلف رائے جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ ہے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ. محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا. اندر سے خبر آئی کہ جی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ عہدہ ہونا چاہیے, یہ عہدہ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ فیکٹ بھی ہے, کیونکہ اپوزیشن کے اندر سب سے بڑی جو جماعت بنتی ہے وہ واقعی پاکستان تحریک انصاف بنتی ہے. تو اٹ سیمز کوائٹ اسٹرینج کہ ایکچولی آپ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں بلکہ ایک چھوٹی جماعت کا ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے.
تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ بھی ہوگی کہ بھائی ہم کسی اور لیڈر کے پیچھے کیوں لگے جب ہمارا گروپ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور دوسرا سوال اس سارے معاملے کے اوپر یہ بھی آتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اتنے بڑے جمع غفیر میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر سکے؟ مطلب آپ کے بڑے سینئر رہنما وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف بات عمر ایوب کی، وہ تو چلیں نااہل ہو گئے نا، اور بڑے لوگ ہیں. علی محمد خان خود ہیں، یہ بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر گوہر کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں، بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے. تو پارٹی کے اندر ایک یہ بھی اختلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے آرڈر سے یہ اختلاف بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے. سو انٹرسٹنگ ٹائمز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، کہ آنے والے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں یا نہیں. اور میرے خیال میں ابھی جب ضمنی انتخاب ہوں گے جو آئندہ چند ہفتوں کے اندر مطلب ہو جائیں گے، تو آپ کو تبھی پتہ لگ جائے گا کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.